السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ حضرات سامعین، اساتذہ کرام و حکم صاحبان اور میرے پیارے ساتھیوں اور بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت میں کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مسلمان پریشان کیوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نگہبانی اور مہربانی سے جو ہمیشہ اس کی طرف سے بندوں پر ہوتی رہتی ہے، وہ کسی قوم کو محروم نہیں کرتا جب تک کہ کوئی قوم خود اپنی روش اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ بدلے، اور جب کوئی قوم خود اپنی روش اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدل لیتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آفت و مصیبت نازل ہوتی ہے، پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں کرتی اور نہ ہی کسی کے روکے رکتی ہے اور نہ ہی اس وقت کوئی مدد کرتا ہے۔ حضرات سامعین، جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم، جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق چلتے رہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر رکھا تھا، اس وقت تک مسلمانوں کا عروج تھا، مسلمانوں کا دبدبا تھا، مسلمان فاتح قوم کہلایا کرتے تھے، مسلمانوں کا دبدبا پوری دنیا میں گونج رہا تھا۔ مسلمان کا نام سن کر غیروں کے تاج و تخت لرزا اٹھتے تھے، لیکن جب سے مسلمانوں میں عیش و عشرت اور خواہشات نفسانی کی پیروی کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس و لحاظ نہیں رہا، اسلامی رہن سہن، اسلامی تہذیب و تمدن معاشرہ سے ختم ہوتا گیا، مسلمان ہر طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہونے لگے۔ افسوس، صد افسوس، کتنی بڑی بے غیرتی اور بے عزتی کی بات ہے۔ کیا اسلام نے ہمیں اسی کا درس دیا ہے؟ کیا فقہائے اعظام نے ہمیں اسی کا درس دیا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے ہمیں اسی کا درس دیا ہے؟ کیا دنیا کے نام اور علماء نے ہمیں اسی کی طرف گامزن کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سب نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، سب نے قرآن کے احکام کو بجا لانے کی ترغیب دی، سب نے اسلامی رہن سہن کی ترغیب دی۔ اسی لیے آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، جیسا کہ یہودیوں نے سمجھا کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام یہودی ہے، عیسائیوں نے سمجھا کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام عیسائی ہے، ایسے ہی مسلمانوں نے اپنے آپ کو صرف ایک قوم سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اسلامی قوانین، اسلامی حدود و قیود تو مسلمانوں سے کچھ اور تقاضے کرتے ہیں۔ حضرات سامعین، مسلمانوں نے اپنے آپ کو یہ تصور کر لیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیا کیا پابندیاں عائد ہوتی ہیں، شریعت مطہرہ ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، اس کی ذرا بھی خبر نہیں۔ اگر کوئی شخص دین اسلام کی باتوں کو پیش کرتا ہے تو انہیں حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا، یعنی اس کی روح ختم ہو جائے گی، اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ اور آج ہر جانب سے مسلمان آلام و مصائب کے خوفناک طوفان میں گھرا ہوا نظر آتا ہے، مسلمانوں پر جور و جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمان غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، مسلمانوں کی بہن و بیٹی کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کی مساجد و مدارس محفوظ نہیں ہے، مسلمان ہر طرح کی بدسلوکیوں کا شکار ہے۔ ایشیا کے ملکوں میں اگر کوئی قوم پریشان حال ہے تو اس کا نام مسلمان ہی ہوگا۔ کیا یہ سب کے سب کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے نہیں ہیں؟ یہ سب کے سب کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود
تمام تر آلام و مصائب کے خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آخر تمام تر آلام و مصائب کے خوفناک میں کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ دیگر اقوام عالم کیوں نہیں پریشان حال ہے؟ باطل طاقتوں کی الغار صرف مسلمانوں ہی پر کیوں ہے؟ مسلمانوں کی بہن و بیٹی کی عزت و آبرو محفوظ کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں کی مساجد و مدارس جو کہ اسلام کی بقا کی حیثیت رکھتی ہیں انہیں شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اے ایمانی دولت کی حفاظت کرنے والوں، توحید کے نام پر اپنی جان کی قربانی دینے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو وہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آج ہم واقعتاً مسلمان نہ رہے، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلامی اصول و ضوابط کو توڑ کر اپنے آپ کو جھوٹا مسلمان ہونے کا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہم نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہم اور آپ نہیں دیتے، قارون کی طرح مال اکٹھا ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔